جس گھر میں زیادہ مصیبتیں آنے لگیں وہ گھر میں بکری لے آئیں۔ سر پر دانے نکل آنا دماغ کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ جو لوگ داڑھی رکھتے ہیں ان لوگوں میں مردانہ کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ صبح کے وقت شبنم پر چلنے سے بلڈ پریشر ہمیشہ کنٹرول میں رہتا ہے۔ بھنڈی کا سالن کھانے سے خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھے گی۔ زیادہ دیر تک زندگی چاہتے ہو تو سادہ خوراک کھاؤ، بہت کم بیماریاں آئیں گی۔ کالی مرچ پیس کر صحن کے کونوں میں ڈالنے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ دہی میں دیسی انڈا ڈال کر بالوں پر لگانے سے بال لمبے، گھنے اور مضبوط رہیں گے۔ شیطان انسان کے جسم کے ناک کے حصے میں رات گزارتا ہے۔ انار کے چھلکے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے پرانی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ 4 گھنٹے سے زیادہ بیٹھے رہتے ہیں، 50% امید ہے کہ آپ 2 سال میں بیمار ہو جائیں گے۔ فالسے کا شربت گیس کے لیے بہترین ہے۔ شہد میں زیرہ پیس کر چاٹنے سے پیٹ درد دور ہو جاتا ہے۔ میتھی قبض اور بدہضمی سے نجات دلاتی ہے۔ گلے کی خراش کو دور کرتی ہے۔ گلے کی کوئی پرابلم ہو تو ادرک کے رس میں شہد ملا کر چاٹنے سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ چائے میں گڑ استعمال کرنے سے شوگر نہیں ہوتی۔ جو لوگ شام کے وقت کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں ان کا پیٹ باہر نکل آتا ہے۔ گھر میں نیلے رنگ کے پردے لگانے سے ذہنی مریض جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھانے سے شوگر کا مرض کنٹرول میں رہتا ہے۔ جس عورت کو تھکن کی وجہ سے ہاتھ پیروں میں درد ہوتا ہو اسے اپنے تلووں پر مالش کرنی چاہیے۔ جو عورت گرمی میں لگاتار کام کرتی ہے ان کے بالوں کا گرنا بڑھ جاتا ہے۔ جس عورت کی چربی زیادہ ہو اسے ٹھنڈے پانی کا استعمال کرنا چاہیے۔ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر سونے سے پیٹ سے گیس اور سینے سے بلغم خارج ہو جاتی ہے۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو انار کا جوس پئیں، زیتون کا تیل استعمال کریں۔ پالک کینسر جیسی بیماریوں سے بچاتی ہے۔ آلو بخارا خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ ٹماٹر چہرے کے داغ دھبے دور کرتا ہے۔ ہری مرچوں کے استعمال سے چہرے کی چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ حرام جانور گھر میں لانے سے آپ کے رزق میں کمی آئے گی۔ اگر مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے زخم ہو جائے، کپڑوں والا صابن کاٹنے والی جگہ پر لگائیں، آرام آ جائے گا۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں ہی پوری ہو جائے گی۔ 3 جانور گھر میں غربت لاتے ہیں، کاکروچ، چھپکلی اور مکڑی۔ 3 جانور گھر میں برکت لاتے ہیں، بلی، بکری اور شہد کی مکھی۔ بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہو تو بچے کو جامن کا شربت پلایا کرو، بچہ بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دے گا۔ اگر جسم میں سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھایا کرو۔ شام کے وقت پیاز کھانے سے بواسیر ہو جاتی ہے۔ زمانہ قدیم میں کالی مرچ کا سبوف زخموں پر لگایا کرتے تھے۔ بہت زیادہ عقل مند لوگوں کو اپنے دماغ کے بہت زیادہ ایکٹیو ہونے کی وجہ سے جلدی نیند نہیں آتی۔ جو شخص زیادہ مطالعہ کرے گا اتنا ہی وہ لوگوں کے محسوسات کا زیادہ ادراک کرے گا۔ 86% زمینی اور 91% سمندری مخلوق کو ابھی تک دریافت نہیں کیا جا سکا۔ مور کا پنکھ ماتھے پر رگڑنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ سرسوں کے تیل میں پانی ملا کر الرجی والی جگہ پر لگانے سے الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ باسی روٹی کھانے سے کوئی بھی بیماری آپ کے نزدیک نہیں آئے گی۔ برف کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ گرم کھانا پھیپھڑوں میں بیماری پیدا کرتا ہے، اس لیے زیادہ گرم کھانے سے گریز کریں۔ ادرک پٹھوں کے درد میں بے حد مفید ہے۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ زیادہ چائے پینے سے اور رات کے وقت انڈے استعمال کرنے سے مردانہ طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اپنی جلد کو توانا رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ دہی کھانا مت بھولیں۔ تربوز کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لینے سے بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ کندھے جھکا کر بیٹھنے سے پٹھوں کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ اگر منہ پک جائے، منہ میں چھالے ہو جائیں یا گلا پک جائے، 1-2 دن خشک دھنیا چوستے رہنے سے یقینی شفا حاصل ہوگی۔ جو لوگ ایک سے زیادہ تکیوں کے ساتھ سوتے ہیں وہ اکثر تنہا اور افسردہ ہوتے ہیں۔ ٹانگیں اور بازو اکٹھا کر کے سونے والے لوگ بچپن سے ہی کسی خوف میں مبتلا ہوتے ہیں۔
رات کے وقت سونے سے پہلے آخری شخص جو آپ کے دماغ میں آئے وہی آپ کی خوشی یا غمی کی وجہ ہوتا ہے۔ عورت کو خوشی اور اچھی خوراک ملتی رہے، وہ کبھی بوڑھی نہیں ہوگی، ہمیشہ جوان رہے گی۔